یا حبیب اللہ اللہ سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا اور گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بزرگوں اور دوستوں اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم ماہ صفر المظفر جاری و ساری ہے اسی 28 کو نواسہ رسول دیگر گوشہ بطول جناب سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے ان کا وصال ہے تو اس مناسبت سے آج مختصر سے وقت میں جناب سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال سیرت پاک اور ان کی دردناک شہادت کے حوالے سے چند کلمات عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سادات کرام اور خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ کی سورت طیبہ کو دیکھ کر
اپنی زندگی سنورنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت سے محبت کا دم کرتے ہیں، لیکن جو ان کی پاک سیرت ہے نا، اس سیرت سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ محبت ہمیشہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس چیز سے آپ کو لگاؤ ہے نا، جس سے محبت ہے، دنیا میں اگر کسی سے محبت ہے، ایکٹر سے، کرکٹر سے، اور کسی اداکار سے، کسی فنکار سے، کسی گلوکار سے، کسی سے بھی محبت کسی کو ہو جائے تو بندہ کوشش کرتا ہے اس کے ہیئر اسٹائل اپنانے کی، اس کا لباس اپنانے کی، کس طرح اٹھتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے۔ لیکن آج تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نہ محبت اہل بیت ہمیں یہ مجبور کر سکی کہ اہل بیت کا ہم کردار اپنائیں، نہ محبت رسول کے دعوے کر کے آج تک بات سمجھ میں نہ آئی کہ ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آخر کیوں دور ہیں۔ تو عزیزان محترم، ضرورت اس عمل کی ہے، انتہائی پرفتن دور ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، کوئی صحابہ پر یلغار کر رہا ہے، کوئی اہل بیت پہ یلغار کر رہا ہے، کوئی ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر یلغار کر رہا ہے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ اگر ہم نے حضور علیہ السلام کی محبت اور اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو بھی اپنایا ہوتا تو نہ ہمیں کبھی تانا ملتا اور نہ کبھی ہم ان سے دور ہو سکتے روحانی طریقے سے۔ تو اس حوالے سے عزیزان محترم، جناب سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بھائی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بڑے بھائی ہیں، ہم اہل سنت کا اور محدثین کا یہ اجماع ہے، اس بات پہ عقیدہ ہے ہمارا کہ حضرت امام حسین سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، کیونکہ یہ ان کے بڑے بھائی ہیں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھا رہے ہوتے، ایک دفعہ ایسا ہوا، اکثر یہ ایسا عمل ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے زمانے میں کھیلتے کودتے وہ چونکہ حجرہ پاک صاف تھا، کھیلتے کھیلتے وہ مسجد میں آ جاتے اور حضور علیہ السلام کے کبھی کاندھوں پر سوار ہو جاتے، کبھی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے۔ تو صحابی کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ گئے اور حضور علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، امامت فرما رہے تھے۔ تو ظاہر بات ہے فرض نماز ہوگی، امامت فرما رہے تھے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی کبھی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے، کبھی کاندھوں پہ سوار ہو جاتے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنے لگتے تو آرام سے پہلے امام حسن کو پکڑتے، تھامتے، زمین پر بٹھاتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے۔ اب یہ عمل ایک بار نہیں ہوا، صحابی کہتے ہیں یہ عمل ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا۔ پھر جب حضور علیہ السلام سر سجدے میں رکھتے تو امام حسن پھر پشت پر سوار ہو جاتے اور بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھانے لگتے، پھر آرام سے امام حسن کو پکڑتے، تھامتے، زمین میں بٹھاتے اور سر مبارک اپنا اتنا آرام سے اٹھاتے کہیں حضرت امام حسین زمین پر نہ گر جائیں۔ یہ تھی محبت حضور علیہ السلام کی اپنے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج آپ کی اس سیرت طیبہ سے، آپ کے اس عمل سے اس طرح ظاہر ہوا کہ آئندہ اس سے پہلے کبھی ایسا عمل ہم نے دیکھا نہیں کہ بار بار امام حسن سوار ہوتے ہیں، آپ پھر آرام سے انہیں زمین پر بٹھاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر وہ سوار ہوتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جواب دیا یہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا میں جنت کے پھول ہیں، میرے امام حسن پھول ہیں، میں نے سنتا ہوں، اور ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور یہ میرا بیٹا حسن جب امت میں بہت سارا خون بہ جائے گا، دو گروہ میں بہت زیادہ لڑائی ہوگی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسن بیٹا ان میں صلح فرمائے گا۔ اور یہ ہوئی خلافت راشدہ، یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے اور آپ خلیفہ بنے تو خلافت راشدہ یہ 5ویں خلیفہ ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خدا کی قسم آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح یہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور سے یعنی سینے مبارک سے لے کر سر مبارک تک حضرت امام حسن ہم شکل تھے امام الانبیاء کے، بلند آواز کہیے سبحان اللہ۔ اور سینے مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہم شکل تھے امام حسین حضور علیہ السلام کے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں کہ حضور علیہ السلام کے یہ پیارے نواسے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا 2 گروہوں میں صلح کرائے گا اور 6 ماہ آپ نے خلافت سنبھالی، اس کے بعد حضرت علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ کے مابین 2 گروہوں میں جو جنگ چلتی رہی، آپ نے فرمایا میں اس جنگ پر اپنی تخت کو اپنی خلافت کو قربان کرتا ہوں، آؤ میں آپ سے صلح کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان محترم، جس طرح میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام میں جس طرح چہرے میں مشابہت تھی، تو حضور علیہ السلام کی صفا بہت مشہور تھی، صفا بہت مشہور تھی۔ اور یہ احادیث میں آتا ہے کہ سوائے کلمے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لفظ لا جو کلمے میں آتا ہے نا، یعنی جب بھی آپ کے پاس سائل آیا آپ نے لا کا لفظ کبھی نہیں فرمایا، یعنی نہیں انکار نہیں فرمایا، عطا کرتے گئے۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، مجھ کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ تو عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو بھی سائل آیا، ایک سائل آیا حضور علیہ السلام سے عرض کی مجھے کچھ چاہیے، آپ نے عطا کر دیا۔ جب وہ اپنے قبیلے میں گیا نا، اس نے کہا کہ اے لوگو، میں نے اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے جو ایک مرتبہ عطا کر دے پھر کسی دوسرے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لا ورب العرش جس جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو کہا کہ آؤ تم بھی ان کا کلمہ پڑھ لو، ان کا کلمہ پڑھ لو، وہ اتنی عطا کرتے ہیں، اتنی سخا ہے ان میں، جو ایک مرتبہ چلا جائے پھر کسی دوسرے دروازے پر نہیں جاتا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حاتم طائی تھے، اس کے محل کے 100 دروازے تھے۔ کتنے دروازے تھے؟ 100 دروازے تھے۔ ایک سائل اگر ایک دروازے سے آتا وہ اسے دے دیتا، پھر وہی سائل دوسرے دروازے سے آتا پھر بھی وہ اسے دے دیتا، تیسرے دروازے سے آتا پھر بھی اسے مل جاتا، چوتھے سے اسی طرح وہ 100 دروازوں سے آتا تب بھی اسے دے دیا جاتا۔ تو کسی نے کہا کیونکہ منافقت تو ہوتی ہے نا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بغض ہو۔ آج تو لوگ اتنا بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے مانگتے ہو، یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے۔ صحابہ نے ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مانگا اور اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے، تو آپ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا کر دیں۔ رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رسول اللہ سے مانگنے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کہا کہ حاتم طائی کے 100 دروازے تھے، وہ 100 دروازوں سے عطا کرتا تھا، لیکن تم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بڑے سخی تھے لیکن ان کے گھر کا دروازہ ایک ہی تھا۔ تو عاشق نے خوب جواب دیا، کہا ہاں تمہارے سمجھنے میں فرق ہوگا۔ حاتم طائی کے پاس سائل آنے والا ایک دروازے سے آیا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، پھر دوسرے سے آیا تب بھی پوری نہیں ہوئی، تیسرے سے آیا تب بھی پوری نہیں ہوئی، چوتھے سے آیا تب بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ اسی لیے بار بار وہ ہر دروازے سے آتا رہا، مانگتا رہا، لیکن جو رسول اللہ کے دروازے پر ایک مرتبہ جا کے سوال کرتا ہے، میرے آقا اتنا عطا کرتے ہیں کہ دوبارہ آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ کبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ رحمت تھی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھ سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔ تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ السلام کی جو سخا کی صفت ہے نا،
جیسے حضور علیہ السلام کے نواسے امام حسن مجتبیٰ چہرے میں مشابہت رکھتے تھے، اسی طرح ان کی سیرت میں بھی کوئی جواب نہیں تھا، کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی سائل آتا، حتیٰ کہ کوئی اگر نہ بھی مانگتا، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک سائل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، پروردگار مجھے 10,000 درہم عطا فرما۔ امام حسن وہاں موجود تھے، سن لیا، فوراً گھر آئے، 10,000 درہم اٹھائے۔ حالانکہ اس بندے نے امام حسن سے کوئی سوال نہیں کیا، امام حسن سے کوئی سوال نہیں کیا، وہ رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، مولا مجھے 10,000 درہم چاہیے، مجھے عطا کر دے۔ امام حسن گھر آئے، 10,000 درہم اٹھائے اور آپ نے اس کے جھولی میں جا کے ڈلوا دیے کہ جاؤ اس سائل کے دے دو۔ کسی نے کہا کہ حضور اس نے آپ سے تو نہیں مانگا، کہا کوئی بات نہیں، مجھ سے نہیں مانگا، وہ رب سے مانگ رہا ہے، لیکن جو میرے پاس دیا ہوا وہ بھی تو رب کا ہی ہے، جو میرے پاس مال دیا ہوا ہے وہ بھی تو رب کا ہی ہے۔ تو اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخا کے حوالے سے بڑے مشہور تھے۔ جس طرح میں نے کہا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، حضرت امام حسن کے پاس کوئی بھی ایک سائل آیا کہ مجھے 50,000 درہم چاہیے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، 50,000 درہم اٹھائے اور 10,000 دینار اشرفیاں آپ نے اٹھائی اور کہا کہ یہ لے لو۔ اب اتنی رقم تھی کہ وہ ایک بندہ اٹھا نہیں سکتا تھا، تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ جاؤ کوئی مزدور بھی لے کر آؤ تاکہ اس کے کاندھے میں رکھ کر یہ رقم تمہیں دی جائے۔ مزدور آ گیا، اب مزدور جب آیا ظاہر بات اس کی اجرت بھی بنتی ہے، مزدوری بھی بنتی ہے۔ یارو کیا سخا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کے کاندھے پر ایک کملی ہے، چادر ہے، آپ نے وہ اتاری، کہا کہ یہ تمہاری مزدور ہے، یہ مزدوری ہے اور یہ سامان، یہ دولت جا کے اس کے گھر چھوڑاؤ۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نکلا، دیکھا کہ 4 دیواری احاطہ ہے، اس میں ایک حبشی غلام بیٹھا ہے اور حبشی غلام کچھ کھا رہا ہے، ایک نوالا خود منہ میں ڈالتا ہے اور ایک نوالا پاس بیٹھے ہوئے کتے کو ڈالتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی، میں کھڑا ہو گیا، یہ منظر دیکھا اور قریب جا کے کہا کہ اے بندہ خدا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں میں کھا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور مجھے آقا نے بھیجا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کتا بھی، یہ جانور بھوکا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے، اس لیے ایک لقمہ اپنے منہ میں ایک اس کے منہ میں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا تیری سیرت ہے اور کتنا تو اللہ کی مخلوق سے۔ یارو آج تو ہمارے اندر یہ انسانیت، ہم تو انسان کے منہ سے لقمہ نکال کے کھا رہے ہیں، بھائی بھائی کے منہ سے لقمہ چھین رہا ہے، کسی کو کسی کی روٹی ہضم نہیں ہے، کسی کو کسی کی شہرت ہضم نہیں ہے، کسی کو کسی کی عزت ہضم نہیں ہے، بس ایک دوسرے کے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اسے یہ چیز کیسے مل گئی، یہ چیز کیسے مل گئی، اور کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ کبھی عبادت میں حریص نہیں بنا کہ وہ نمازی بن گیا ہے میں بھی نمازی بن جاؤں، وہ روزے دار بن گیا ہے میں بھی روزے دار بن جاؤں، وہ متقی بن گیا ہے میں بھی متقی بن جاؤں، وہ پارسا بن گیا ہے میں بھی پارسا بن جاؤں، وہ تہجد گزار بن گیا ہے میں بھی تہجد گزار بن گیا ہوں۔ نہیں، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس بنگلہ ہے تو میرے پاس بھی ہونے چاہیے، اس کے پاس دولت ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ بس اس میں اتنے حریص بن گئے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، ایک دوسرے سے لقمہ چھین رہے ہیں۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کے میں قربان جاؤں، ان کی سیرت اگر ہم نے اپنائی ہوتی، ان کی سیرت طیبہ بتاتی ہے کہ بندہ نکلا گلی میں، دیکھا کہ کتا پیاس سے مر رہا ہے اور گیلی زمین پہ منہ مار رہا ہے، اپنی زبان رگڑ رہا ہے، وہ سمجھ گیا کہ اسے پیاس لگی ہے اور کنواں کچھ پانی کچھ گہرا ہے اور گہرے کنویں کے اندر ہے۔ اس نے اپنا موزہ چمڑے والا اتارا اور پھر اس نے اس موزے سے اس کتے کو پانی پلایا۔ جیسے ہی اس کتے نے پانی پیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کہ یارو ہمارے پاس ہر نعمت ہے، ایئر کنڈیشن گھر ہے اور گاڑی میں بھی اے سی ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی اچھا ہے، کھاتے پیتے بھی اچھا ہے، لیکن زبان پر اللہ کا شکر نہیں ہے۔ جب بھی پوچھو یار حالات صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، بڑی غربت ہے، حالات صحیح نہیں ہے۔ یارو اللہ تبارک و
تعالیٰ نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا ہے، اب بھی اگر حالات صحیح نہیں تو پھر سمجھ لو کہ تم رب کی ناشکری کر رہے ہو۔ کتا ہو کر صرف ایک گھونٹ پانی مل جائے تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جس رب نے تمہیں رہن سہن کے لیے اچھے مکان دیے ہو، اچھے رہائش دی ہو اور اچھا کھانا دیا ہو، اچھی نعمتیں دی ہو۔ جب اس گھر کے اس رب کائنات کے نام پر لٹانے کی بات آئے یا اس کا شکر ادا کرنے کی بات آئے تو کہہ دو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالات اس طرح چل رہے ہیں تو عزیزان محترم، تو اس کتے نے جیسے ہی اللہ کا شکر ادا کیا، حدیث پاک میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کتے کے شکر ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے والے کو جنتی کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا ان کو یہ فعل اچھا لگا اور اس کے آقا کے پاس گئے کہ کتنی رقم چاہیے، مجھے یہ احاطہ بھی چاہیے جس میں یہ غلام بیٹھا ہے، اور اس غلام کی قیمت بھی بتاؤ، اس کی میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہ قیمت بھی ادا کی اور وہ احاطہ بھی خریدا اور حبشی غلام کے پاس آئے، فرمایا اب سے تو آزاد ہے اور یہ احاطہ بھی تیرا ہے۔ یہ ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، 3 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، جب تیسری مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا نا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے، عرض کی بھائی جان طبیعت کا حال دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار تھے، فرمایا کہ لگتا ہے میرا آخری وقت قریب ہے۔ تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ اپنے قاتل کا نام بتا دیں، قربان سید زادے کی صفا پر اور آپ کی اس قربانی پر۔ فرمایا کیا کرو گے اگر میں کسی کا نام لے دیتا ہوں کہ فلاں نے مجھے زہر دیا ہے، کیا کرو گے؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں اسے قتل کر دوں گا، اسے قتل کر دوں گا۔ فرمایا نہیں، اگر میں اس طرح بتا دوں اس نے مجھے زہر نہ دیا ہو، کوئی اور بندہ ہو، یہ ناحق قتل ہو جائے گا۔ ہاں اگر مجھے پتہ بھی ہے میں آگے جا کے خود بدلہ لے لوں گا، لہٰذا میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ میرے قاتل کو تم قتل کرو۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مومنوں کی ماں، حضور علیہ السلام کی زوجہ کے پاس پیغام آتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لیٹنا چاہتا ہوں، آخری آرام کا روضہ رسول میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ امام حسن مجتبیٰ جو رسول اللہ کے کبھی سینہ اقدس پہ لیٹے، کبھی کاندھوں پہ کھیلتے رہے، کبھی زلفوں سے کھیلتے رہے اور کبھی حضور علیہ السلام ان سے پیار فرماتے رہے اور فرماتے رہے کہ یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے شہزادے ہیں، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، اور حضور علیہ السلام بڑا پیار فرمائیں۔ وہ امام حسن اجازت طلب کر رہے ہیں کن سے؟ کیونکہ حجرہ تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر میرا وصال ہو گیا تو مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آخری آرام گاہ اور رسول اللہ کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے، میں وہاں لیٹنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ میں کیسے منع کر سکتی ہوں، میں کیسے منع کر سکتی ہوں؟ یہ جگہ اگرچہ میرے لیے تھی لیکن میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ آپ کو بالکل وہاں آخری آرام گاہ آپ کی بنا دی جائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے گیٹ پر کھڑے ہو کر تھاڑے مار مار کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لوگوں، آج وہ شخص چلا گیا ہے جو رسول اللہ کا محبوب تھا، آج وہ شہزادہ ہم سے بچھڑ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا پیار فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مروان بھی رو رہا ہے، مروان بھی رو رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے آگے بڑھ کے کہا کہ مروان، تو نے تو ساری زندگی میرے بڑے بھائی امام حسن کو گالیاں دی ہیں، تو انہیں ستاتا رہا ہے، تو بکواس کرتا رہا ہے، لیکن آج تیرا رونا سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو ہریرہ کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے نواسوں سے پیار کیا ہے، رسول اللہ سے پیار کیا ہے، ان کی آل سے بھی پیار کیا ہے، وہ تو رو رہے ہیں، لیکن مروان تو ساری زندگی ان کی گلہ کرتا رہا، ان کی گلہ کرتا رہا، تیرا رونا سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں سامنے پہاڑ تھا، مروان نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم کہا اور رو کے کہا کہ امام حسین، یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ بلند حوصلہ امام حسن کا تھا۔
کاش کہ ہمارے اندر بھی وہ حوصلہ آ جائے، ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کو درگزر کرتے جائیں اور تھوڑی تھوڑی باتوں میں نفرتیں نہ پالیں۔ عزیزان محترم، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، لیکن یہاں تو یہ عادت بن چکی ہے، بس فلاں سے سنا ساری زندگی اسے سلام نہیں کرنا، ساری زندگی اس سے کبھی ہاتھ نہیں ملانا، اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ یارو پھر ہم نے اہل بیت سے کیا محبت کی؟ یہ گھر گھر کے جھگڑے، یہ ایک دوسرے کے جھگڑے، یہ بھائی بھائی کے جھگڑے، اگر ہم نے اہل بیت کی سیرت کو پڑھا ہوتا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوتا، تو کبھی کوئی کسی سے بغض نہیں کرتا۔ قادری نقشبندی سے بغض کر رہا ہے، نقشبندی قادری سے جیلس ہو رہا ہے، چشتی سہروردی سے جیلس ہو رہا ہے، سہروردی چشتی سے جیلس ہو رہا ہے۔ یہ تمام عقیدوں کی جنگ چل رہی ہے، اور عزیزان محترم آپس کی جنگ ہے، اور گھریلو جنگ میں بھی ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امام حسن تو قاتل کو بھی معاف کر رہے ہیں، امام حسن کا وہ حوصلہ ہے کہ دشمن بھی مان رہا ہے، اس پہاڑ سے بلند حوصلہ ہے امام حسین کا کہ کوئی گالیاں بھی دیتا رہے اسے معاف کرتے جاؤ، کوئی گالیاں بھی دیتا رہے اسے معاف کرتے جاؤ اور صفا کو اپناتے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انسانیت کو زندہ کیا ہے وہ اللہ کے مخلوق جانوروں سے بھی پیار کرتے گئے ہیں، یا لہذا تم انسانوں سے لڑتے ہو، انہی سے جھگڑتے ہو، آؤ انسانیت کو زندہ کرو اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی ہر مخلوق سے پیار کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی تمہیں کیا مرتبہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کیا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میں